إنك حميد مجيد. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین الہی آمین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ سورۃ النساء کی آیت 101 سے شروع کریں گے، تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے آیت نمبر 101 اور 102 کی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آیت نمبر سورۃ النساء کی 100 اور 101۔ تو 100 آیت نمبر 100 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 100 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتی ہوں میں۔ اور من جو کوئی یہاجر ہجرت کرے گا، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد پائے گا، فی الارضی زمین میں، فی کا مطلب میں الارضی زمین، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت، ومن اور جو کوئی، یخرج نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی طرف اللہ اللہ کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے، ثم پھر، یدرکہ الموت پائے اس کو موت، یدرک پائے، ہو اس کو، الموت موت، فقط تو تحقیق، تو قط تحقیق، وقع ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، اجر کا مطلب اجر اور ہو کا مطلب اس کا، علی اللہ اللہ پر، اللہ کا مطلب پر اور اللہ اللہ، علی اللہ اللہ پر، وکانا و اور کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، غفورر بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ آیت 100 کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا، اب رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اب ہم آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مراغمن کے معنی جگہ اور جائے قیام یا جائے پناہ ہے، اور ساعتن سے رزق یا جگہوں یا ملکوں کی کشادگی اور فراخی ہے۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، جنگ بدر پہ ساری آیات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیت میں مسلمانوں سے کہ اگر یہ ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر تو یہ سچے مسلمان ہیں نا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، کیونکہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنا تھا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ ہم بھی اپنے ملکوں سے، دین کے تو نہیں آئے، ویسے آ گئے ہیں سب اپنے اپنے ملکوں سے، تو ہمیں جو جگہ بھی مل گئی ہے، اور سب کو قیام رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے، گھر بھی ہے،
اور کیا ہے کھانا پینا سب کچھ دے دیا نا اللہ تعالیٰ، فراخی بھی دی ہوئی، ہر چیز میں کشادگی اور فراخی مل گئی. یہ تو خیر ہجرت کی بات تھی. اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا. آگے کا حصہ ہے آیت نمبر 100 کا 100 کا. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان. اب یہ بہت امیزنگ آیت ہے. آپ سنیں اس کو اللہ تعالیٰ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو. جیسا کہ گزشتہ امتوں میں 100 افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکیوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ اپنی توجہ مبذول فرمائیے گا آپ لوگ. صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، یہ والی حدیث ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اسکرین پہ آپ دیکھیے گا حدیث. تو میں پڑھتی ہوں کہ 99 کے قاتل کا تو سب کو پتہ ہے نا، تو ہم حدیث سے ایک بات واضح ہو جائے گی اتنی اچھی طرح سے. ہم سے محمد بن حدیث میں شروع کرتی ہوں. ہم سے محمد بن بشار بیان کیا، ہم سے محمد دی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو صدیق ناجی نے، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نامعلوم، یعنی آپ سب نے نام نہیں بتایا. آپ سب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. بنی اسرائیل میں پیغمبر بنائے کر بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. تو آپ سب انوے خون ناحق کیے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک دفعہ کیا اس گناہ سے توبہ کی نہ مرتے اس نے اپنا سینہ اس سے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ان میں یہ جھگڑا ہوا کہ پاپا نا، تو یہ جھگڑا ہوا کہ اسے کون لے جائے. نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو گیا. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو ہی حکم دے دیا کہ فرشتے ناپ رہے ہیں تو کیا کر دے کہ ایک بالش اس کی ڈیڈ باڈی تھی اس کی ناش سے اس سے نزدیک ہو جاؤ. تو زیادہ چلا ہے بستی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. اب ہماری عربک پہ ہماری حدیث ہے، اور اس کا یہ حدیث کا صحیح البخاری 3470. اب میں آگے پڑھتی ہوں. نیت ہوگی نا ویسا پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس نے 99 قتل کر دی، لیکن اس کے دل میں ایک تھا کہ میں کسی درویش کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ نہیں توبہ تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ جستجو تھی. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم جاتے کیسے عالم کے پاس ہے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں. وہ بیچارہ پتہ نہیں کسی درویش کے پاس چلا گیا، تمہاری تو اس کو برا لگا، اس نے لے کے اس درویش کو نے یہ بات کہی کہ نہیں یہ تو ناممکن ہے. پھر وہ ظاہر جستجو میں تھا ہی، تو کسی نے بتایا کہ بھائی تم جو ہے یہاں تم برے کام کر رہے ہو تو اپنا ماحول ہی بدل دو، اپنی بستی ہی چینج کر دو. ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس کے ساتھی کیسا ہے. جیسے آپ ہمارے دوست ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ہم کام کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے دل میں ایک جستجو تھی کہ نہیں مجھے تو معافی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور توبہ کی اس کے دل میں تھا کہ میں بس توبہ کر لوں کسی طرح سے. تو کسی نے کہا کہ بستی چھوڑ دو اور نصرہ نامی بستی کی طرف چلے جاؤ، توبہ کرو وہاں، اور ایسی لوگ اور ایسی چیزیں، ایسا ماحول ہی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے تم قتل کر رہے ہو. تو چلا گیا. اب وہ جب چلا ہے تو کیا ہوا کہ دونوں فرشتوں، رحمت کے فرشتوں کہ اس کے تو جو ہے بستی جو ناپ رہے ہیں تو یہ تو نصرہ کی طرف کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بستی کو ہی حکم دے دیا کہ اس کی لاش کے قریب ہو جاؤ. تو وہ قریب ہو کیونکہ، اور پھر اس کی بخشش کر دی گئی تو وہ قریب ہو گئی وہ بستی. تو اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتے ہیں کہ اسے بس ایک جستجو تھی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا اور میں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسان میرا
بندہ جو ہے زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ تو یہ ہوتی ہے کہ خالص نیت، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح یہ ہوتی ہے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ بھی ہو اور دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ اس کی ایک جستجو تھی، اس کو یہ تھا کہ میں توبہ کر لوں اور میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اس کے لیے اس نے اپنی بستی، اپنا وطن، اپنا شہر جہاں تھا وہ سب چھوڑ دیا کہ میں بس خالص توبہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بستی کو قریب کر دیا، فرشتوں نے ناپا تو جس طرف وہ نصرہ نامی بستی پہ جا رہا تھا وہ اس کے قریب ہو گیا، تو اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، وانما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ جس نیت سے اس نے ہجرت کی تو وہی اس کا اجر ہوگا۔ تو یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو مقبول ہوگا، ورنہ وہ مردود ہوگا۔ اپنی توجہ ذرا اسکرین پہ آپ مبذول فرمائیں تو مبذول کریں سب لوگ، تو میں حدیث پڑھتی ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور اس کی کتاب کا نام ہے، باب کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو امام بخاری نے اپنی حدیث کو شروع ہی اس حدیث سے مبارکہ سے، کہ حالانکہ اس میں تو ذکر بدء الوحی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے نازل ہوئی، وہی آنا کیسے شروع ہوئی، لیکن امام بخاری نے، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری جو ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس حدیث کا سلیکشن کیا کہ انما الاعمال بالنیات، تو کہ اعمال کا دار و مدار یقیناً نیتوں پر۔ وقال اللہ جل ذکرہ، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا فرمانا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور دوسرے ان کے بعد جو نبی آئے ان پر وحی کی۔ تو اب ہم یہ حدیث مبارکہ پڑھتی ہوں میں، آپ لوگ اسکرین پہ اپنی توجہ رکھیں۔ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی سے سنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب ممبر پہ تھے اور جو ہے وہ جو ہے کر رہے تھے، واز کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ تو وہی اس کی نیت تھی، وہ 99 کے قاتل کے اور 100 کا بھی قتل کر دیا کہ بس میں توبہ کر لوں، اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور آپ نے دیکھا اس حدیث میں بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی عمل ملے گا، اس کے مطابق ہی ملے گا اجر۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، یعنی ہجرت کہتے ہیں ترک وطن کو نا، جب آپ وطن چھوڑتے ہیں تو ہجرت ہوتی، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اسے صحیح بخاری حدیث نمبر 1 میں بیان کیا گیا، رواہ البخاری، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔
تو ہم نے یہ حدیث تو سنی. اب یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام میں شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ہوگی ورنہ مردود ہوگا. جیسے کہ 100 کے قاتل کے موقع کو ہم نے دیکھا کہ اس کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تھا، اپنا ملک، کاروبار، اپنے گھر بار سب چھوڑ کے وہ چلا گیا کہ اللہ کی خاطر میں جو ہے میں نے گناہ کیے وہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو وہ مقبول ہوئی، ورنہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ پھر مقبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. یہ تھی ہماری آیت نمبر 100. اب آیت نمبر 101 ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ پہلے کرتی ہوں میں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. و اور ایزا جب ضرب تم سفر کرو تم فی الارضی زمین میں عظما جی اسکرین جی شیئر کریں. میرا خیال ہے وہ آپ شیئر کر سکتی، وہ اس پہ چلا گیا تھا، بائی ڈیفالٹ ہٹ گیا تھا. جی تو آپ انمیوٹ رکھیں، مجھے بول بھی سکتی ہے نا، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو عظما جی. یہ شیئر کرنے نہیں دے رہا مجھے نا، کیا کچھ آپ نے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں دوبارہ جا کے آن کیا. اب آپ شیئر کریں دیکھیں ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے، کرنے دے رہا ہے آپ کو شیئر. ہاں جی ہاں اچھا، میں خیر بائی ڈیفالٹ کچھ ہو گیا اس میں. چلیں بس، انسان کچھ بھی کر لے، دیکھ لے سب لوگ انسان کچھ بھی کر لے، اگر وہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. اب ہو رہا ہے عظما جی؟ ہاں جی جزاک اللہ. جی تو آپ اسکرین پہ سب لوگ اپنی توجہ مبذول کریں. وہ اور ماشاء اللہ آپ لوگ بہت صابرین ہیں. پہلی دفعہ بھی آپ نے بہت برداشت کیا تھا آپ سب لوگوں نے کہ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی تھی. ہاں اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی تھی. جی چلیں ٹھیک ہے. وہ اور ایزا جب ضرب تم سفر کرو تم فی الارضی زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، تو لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تقصرو تم کمی کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے، ان اگر خف تم خوف ہو تم کو، ڈرو تم، ان کے یفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تم کو، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان بے شک، الکافرین کافر، کانو ہے، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن، مبیناً کھلم کھلے. اب رواں ترجمہ آیت نمبر 101 کا 101 کا. اب یہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حالت سفر میں نماز قصر دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. سب کو پتہ ہے نا کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ سفر میں 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، غالب احوال کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا. ہر طرف آپ کو پتہ ہے نا، چوری ڈکیٹی، قافلے لوٹے جاتے تھے. تو کیا ہوا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے تو جو ہے پورا کے پورا عرب جو ہے دارالحرب بنا ہوا تھا، جنگ کا مقام بنا ہوا تھا. تو اب تو امن حاصل ہو گیا تھا. تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہو گیا ہے تو ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کر لو. اس کو مسند احمد نے روایت کیا. اب آپ لوگ اپنی توجہ ذرا اسکرین پہ مبذول کریں. پہلے تو بات کو سمجھ لیں کہ جب بہت جنگ و جدل اور قافلے لوٹے جاتے تھے اور تو سفر میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ نماز کو قصر کر لو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا 4 فرض کو 2 فرض پڑھتے ہیں، وطر بھی پڑھے جاتے ہیں، اور 3 فرض تو 3 فرض ہی رہتے ہیں. پھر جب امن و امان کی کیفیت ہو گئی، دین پھیل گیا، امن و امان کی کیفیت ہو گئی، تو صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو امن ہو گیا، اب ہمیں سفر میں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو اب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ اپنی توجہ اس پہ مبذول کریں اسکرین پہ. ابو بکر بن ابو شبیہ و ابو قریب و زبیر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس ابن جریج
اور ابن عمار عبداللہ یعنی بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد آمن الناس، تم پر کوئی، یعنی یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ یہ آیت پڑھی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم نماز میں قصر کرو، شرط یہ ہے کہ تمہیں کافروں سے فتنے کا ڈر ہو، اور اب تو لوگ امن میں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے تو تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یعنی قصر نماز پڑھو۔ حالانکہ اب امن و امان ہو گیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں صدقہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، تو سفر میں ضرور کیا کرنا چاہیے، قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میں دیکھتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا مکہ مدینہ کے، جب مدینہ جاؤ نا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مدینہ بائی روڈ جاؤ، جیسے بھی جاؤ، بائی روڈ کی بات کرو، ہوائی جہاز تو فوراً پہنچا دیتا ہے۔ میں جب بھی مکے سے مدینہ بائی روڈ گئی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ راستے میں ظاہر 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اب اپنی کار سے تو ہم جلدی پہنچ جاتے تھے 3.5 گھنٹے میں، اگر وہ شٹل وغیرہ بس وغیرہ لی تو ظاہر ہے وہ رکتے رکاتے 6.5 7.5 گھنٹے کا دیتے تھے، تو ظاہر ہے وضو کا نمازوں کے ٹائم ہو جاتے ہیں، تو بھائی لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے، اس کو اللہ نے صدقہ کہا ہے، دیکھیں حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو جب اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے تو نماز قصر پڑھنی چاہیے، اس میں بھی ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں رعایت کر دیتے ہیں، کسی چیز کی سہولت دے دیتے ہیں، تو اس کو ماننا چاہیے اور قصر پڑھنی چاہیے سفر میں، تو ضرور سفر میں کیا کریں، قصر پڑھا کریں، قصر نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاۃ، یہ ہمیں ایک شرعی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، قصر نماز کی بات ہو رہی ہے، سفر میں اس کی اجازت ہے، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ قصر نمازوں میں کیا ہوتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، صرف آپ 2 فرض نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ وسلم کا معمول ہے کہ ہمیشہ آپ نے قصر نماز بھی سفر میں بھی فجر کے 2 سنت پڑھ کے پھر 2 فرض پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور 2 فرض کو تو 1 فرض نہیں کر سکتے، 2 فرض ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، فجر کے باقی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کے جو 4 فرض ہیں وہ 2 رکعت کر لیں گے، ٹھیک ہے، عصر کی 4 رکعتیں ہیں وہ قصر کر لیں گے، 2 رکعتیں کر لیں، مغرب کی 3 رکعتیں وہ 3 ہی رہیں گی، 4 رکعتیں 2 ہوتی ہیں اور 3 رکعت 3 ہی ہوتی، اور وطر بھی پڑھے جاتے ہیں، وطر بھی آپ 3 رکعت ہی پڑھیں گے۔ گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کے، آپ گھر چھوڑ کے آپ پڑوسنے ایک دوسرے کے گھر چلی گئیں، اس شہر میں کسی اور جگہ چلی گئیں، کوئن سے لانگ آئلینڈ چلی گئی تو قصر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ایک ہی شہر ہے، یعنی آپ کسی دوسری جگہ دوسرے شہر جاتے پھر جو ہے آپ کی قصر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 101، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو سفر میں پوری نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے حدیث پڑھ لی کہ کیا اس میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے صدقہ ہے، اللہ نے ایک ہمیں رعایت دی ہے، سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 102، وہ اور اذا جب کنتا ہو آپ فیہم ان میں، فاقمتا تو قائم کریں آپ، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فلتقم تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طائفتم ایک گروہ، منہم ان میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ، اپنے اوزار۔ دیکھیں ہم بھی اسلحہ کہتے ہیں نا، تو میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ عربی قرآن میں 2000 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، 2000 ورڈ ہیں جن کو ہمیں لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، اور 500 کیونکہ ہم اردو دان ہیں تو 500 ہمارے اردو میں وہی لفظ ہیں جو عربی اردو کے ایک ہی ہیں، تو ہمیں صرف 1500 لفظوں کو قرآن کے جاننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو اسلحتہم، اسلحہ، تم، ہم اپنا، تہم اپنا، اسلحتہم اپنا اسلحہ، فَإِذَا پھر، اذا جب، سجدو وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ ہوں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے،
طائفتن ایک گروہ، اخرا دوسرا، لم یصلو نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فل یصلو پس چاہیے کہ نماز پڑھیں، معا کا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا اور چاہیے کہ لیے رہیں، حذرہم اپنا بچاؤ، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ، ودا چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم اور اپنے ساز و سامان سے۔ متاع آپ نے پڑھا ہے نا، متاع کا لفظ، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ساز و سامان۔ فیمیلون تو وہ جھک پڑیں، حملہ کریں، علیکم تم پر، میلتن حملہ کرنا، جھکنا، واحدتن ایک ہی بار، یک بارگی، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہے، بکم تم کو، اذن کوئی تکلیف، مم مطرن بارش سے، او یا کن تم ہو تم، مردو بیمار، ان یہ کہ تدعو تم رکھ دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذو اور لیے رہو، حذرکم بچاؤ اپنا، انا بے شک اللہ اعدّ اس نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ رسوا کن۔ آیت نمبر 102 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو یہ آپ سسم سے خطاب ہے، تو یعنی کافروں کے درمیان ہو، جنگ ہو رہی ہو، نماز کھڑی کرو تو چاہیے ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں۔ دیکھیں جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے، ایک گروہ آئے گا پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر دوسری فوج کا دوسرا گروہ آئے گا، وہ نماز پڑھے گا، پھر وہ نماز پڑھ کے چلا جائے گا مورچے پہ، دشمنوں دیکھے گا کہ حملہ نہ ہو جائے، پھر وہ جو دوسرا جائے گا وہ نماز پڑھے گا، اور وہ دوسری جماعت جسے نماز نہیں جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے، یا بسبب کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران تو ایک خوف ہوتا ہے نا، تو اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، یعنی خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف، مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، مسلمان فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ دشمن تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی۔ اور بعض میں روایت میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی۔ پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس کی بھی 2 رکعت، حصوں کی بھی 2 رکعت ہوئی۔ یہ ساری حدیث مبارکہ تھی کہ
ہاں نماز جب جنگ میں ہو مسلمان تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یہ طریقہ تھا۔ تو یہ پڑھ رہے تھے ہم آیت نمبر 102 تھی ہماری نا۔ اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں، آیت 102 کو آیت 102 جی ہاں یہ ہم نے آیت 102 ہماری ہو گئی۔ تو پھر ہے کہ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 103 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ کرتی ہوں میں انشاءاللہ۔ فَإِذَا اور پھر جب قدئی تم الصلاۃ پورا کر چکو تم نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم اور علیٰ اوپر، جنوبکم اپنے پہلوؤں کے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، فَإِذَا پھر جب، فعزت مانن تم اطمینان میں آ جاؤ تم، فاقیمو تو قائم کرو، الصلاۃ نماز، انا بے شک الصلاۃ نماز، کانت ہے، علی المومنین مومنوں پر، کتابم فرض، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 103 پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے آیت کا یہ حصہ ہم دیکھتے ہیں، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یعنی مراد یہی خوف کی نماز ہے۔ اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے، اس کو قصر کر دی گئی ہے، اس کو کم کر دی گئی، 4 رکعت کو 2 رکعت دی گئی ہے، تخفیف کر دی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کے بعد کا حصہ ہم آیت کا دیکھتے ہیں، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی تھی۔ پھر جب جنگ ختم ہو جائے تو قصر نہیں کرنی ہے، 2 گانا نہیں پڑھنے، 4 رکعت کو 4 ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر قصر نہیں کریں گے، جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھیں گے۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس آیت کے اس حصے کو تو رٹ لیں، یاد کر لیں، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، تو وقت پہ نماز پڑھا کریں، کیونکہ اول وقتوں کی نماز جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ انسان بیٹھا رہے، جب سورج غروب ہونے لگے، عصر کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، عصر کا وقت، تو جلدی جلدی اٹھے کہ اب تو نماز کا وقت چلا جائے گا، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ کوے کی طرح چوں 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 چونچے مارے، جیسے وہ جلدی جلدی دانہ کھاتا ہے نا، چونچے مارے اور نماز پڑھ لے، تو ایسی نماز، کیونکہ پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جب نماز کا وقت تھوڑا باقی ہوتا ہے، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 15، اللہ وضو بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی، 4 فرض بھی پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، تو ایسی پھر کیا کرتے ہیں وہ کوے کی طرح چو 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 جلدی جلدی، تو یہ مثال دی گئی، تو ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اول وقتوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور تو ہم اس کے متعلق جو ہے تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، ذکر ہو گیا ہے نا، کہ نماز ذکر ہو گیا، صحیح ہے، حالانکہ کیا کرنا چاہیے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر یہ کہنا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر ہو گیا، اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پہنے کی دیر ہوتی ہے کہ مصلے سے ایسے بھاگتے ہیں کہ بس جلدی سے بھاگ جاتے ہیں مصلے سے، تو بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس نماز ختم ہو اور ہم بھاگیں، حالانکہ نماز کے بعد جتنی دیر، فجر کی نماز کے بعد بھی اور تمام نمازوں کے بعد، جب تک وضو رہے
قابل رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پہ نماز کے بعد کے اذکار کرنا چاہیے۔ تو مصلی کہ پھر اگر کھڑا ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کرنا چاہیے۔ کچن میں اگر ضروری کام کر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہو، اس کو سنبھال رہے ہیں، تو اس کو تسبیحات کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَقَعُودًا بِكُمْ، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے تو تم زیادہ دیر بیٹھ نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں کہ اپنے پہلوؤں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو لیٹنا پڑ رہا ہے تو بیمار ہو تو لیٹ کر بھی ذکر کریں، کہ بیٹھ کر لیٹ کر ہر حال میں ذکر کرنا چاہیے۔ کم از کم تسبیحات فاطمہ نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ 33 بار اللہ، اور اس کی 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے ہم چوتھا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ وقت کی پابندی میری بہنوں بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اسے صحیح بخاری 7534 نے روایت کیا۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ مبذول کریں تو میں یہ حدیث آپ کو پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ عربی ٹیکسٹ میں نہیں پڑھ رہی، میں اردو کا ٹیکسٹ پڑھ دیتی ہوں۔ حدیث نمبر 7534، اور صحیح بخاری نے اس کو رواہ البخاری، صحیح بخاری نے روایت کیا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا نمبر 1۔ کون سا عمل افضل ہے؟ دیکھیے افضل عمل کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ سسن سے پوچھتے تھے نا، وہ تو بہت حریص تھے نا کہ زیادہ سے زیادہ افضل عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کی رضا کے کام کر دیں، جنت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کیا فرمایا؟ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، یعنی نماز کو وقت پر پڑھو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرو۔ نمبر 3 پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس میں جو ہم نماز کی بات ہو رہی تھی، تو سب سے افضل چیز کیا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں کہ کوے کی طرح، کبوتر کی طرح ٹھونگے ماری، جلدی 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 وہ چر سے چکتا ہے دانا کہ ابھی تو ٹائم جا رہا ہے اور میں جلدی جلدی پڑھ لوں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو مؤخر کریں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے، اس لیے آداب اور شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پاک صاف ہوں ہم، اور جو ہے وضو کی بھی ہو، طہارت ہو، غسل کیا ہوا ہو، پاک صاف ہو، پسینے وغیرہ کی بدبو نہ آ رہی ہو، ہماری جانماز پاک ہو، ہماری جگہ پاک ہو، اور یہ ہے کہ خشوع اور خضوع ہو، جتنی شرائط ہیں باقاعدہ اس سے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ العظیم، جیسے وہ گیند کو آپ پھینکے تو ٹپ 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 بال پوری جلدی اوپر، ایسے نہیں۔ جیسے آپ ایروبک کرتے ہیں، جیسے آپ یوگا کرتے ہیں، ایکسرسائز میں 10 کاؤنٹس، ایک پوسچر میں آپ کی باڈی جو ہوتی 10 کاؤنٹس، 15 کاؤنٹس، 5 کاؤنٹس ہوتی، اس طرح رکوع میں ہے تو وہ آپ کی رکوع کا پوسچر پورا ٹھہر جائے اور پورے آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم آرام سے پڑھیں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ آرام سے پڑھیں نا۔ تو نماز کو اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ سورۃ النساء ختم ہوگی تو ہم نماز نبوی جو ہم نے دورہ قرآن کی وجہ سے تھوڑی سی بک ہماری رہ گئی، اس کو شروع کریں گے تو نماز بھی انشاءاللہ ہماری کور ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ ہے، کیا ہے
کاپی پینسل لکھ رہے ہیں جو لوگ تو وہ لکھ لیں، جو لوگ نہیں لکھ رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو آپ رکھ لیں۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیہ نمبر 104 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ و اور لا نہ تہنو تم سستی کرو، کمزوری دکھاؤ، فی ابتغائی تعاقب میں، پیچھا کرنے میں، القوم گروہ کے، ان اگر تکونو ہو تم، تعلمونا تکلیف اٹھائے فإنہم تو بے شک وہ، یعلمونا وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ، تعلمونا تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما جو لا نہیں، یرجونا وہ امید رکھتے، وکانا اور ہے، اللہ علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن کر رہی ہوں میں ابھی اس کا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ یہ اصل میں وہ ہے کیا ہے، 103 میں نے پڑھ دی ابھی، اب مجھے پڑھنا تھا 104، تو میں 104 پڑھتی ہوں۔ ان لوگوں کا 104 ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ تو ہم آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں 104 کی، سورۃ النساء 104 کا، کہ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، یعنی کمزوری مت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو، لگا کر بیٹھو۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، تو کیا مطلب تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے، یعنی جو جنگ بدر ہوئی تھی تو ان کو بھی زخم پہنچا، تمہیں بھی زخم پہنچا، تمہارا بھی نقصان ہوا، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ کس کی امید ہوتی ہے؟ مسلمان کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، چاہے جنگ ہو، چاہے دین کے لیے نکلا ہو، کچھ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو جائے اور یہ کہ جہاد میں جان بھی چلی جائے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ مجھے اجر دے گا۔ جیسے ہم یہ کلاسز ہو رہی ہیں تو ہم واٹس ایپ پہ بھی ڈالتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، آپ لوگ سب کوشش کرتے ہیں کہ کو بلاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، تو چاہے کوئی نہ آئے تو ہمیں اجر مل جاتا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے، اگر وہ جو ہے ہم کر لیں تو ہمیں جو ہے مسلمانوں کو تو اجر ملتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنگ ہوئی تو تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس میں بتائی گئی تھی 104 میں، آیت نمبر 104 ختم ہوئی ہماری۔ اب آیت نمبر 105 پہ ہم چلتے ہیں، میں کرتی ہوں اس کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ آیا 105 سورۃ النساء۔ بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بیما ساتھ اس کے جو اراک اللہ دکھایا تجھ کو اللہ نے، ولا اور نہ تکن تم ہونا، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن جھگڑا کرنے والا۔ رواں آیہ نمبر 105، یقیناً ہم نے تمہاری طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے
خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. ٹھیک ہے. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ دیکھتے ہیں اس آیت کا. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ رہے ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تمہاری طرف، تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے. اتنا حصہ ہم کہتے ہیں. ان آیات میں یہ 104 سے لے کے جو پچھلی آیت تھی اور 113 تک کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تامہ یا بشیر بن ابیرق تھا. ٹھیک ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تامہ یا بشیر بن ابیرق تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو تھا، میں بتاتی ہوں اس کے متعلق ایک چیز بتائی گئی ہے، تو میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. جی، اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انصاری کی اس نے کیا کی، زرہ چرا لی. جب کہ اس نے اب چوری کر لی اس انصاری کی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا کہ بات مشہور ہو گئی، اب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا. کس کو؟ اس کا نام تامہ تھا یا بشیر بن ابیرق تھا. تو اب اس کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے، یعنی جو خود چوری کی یہودی کے گھر میں ڈال کر کہا کہ زرہ جو ہے نا، وہ جو زرہ ہے یہودی نے چوری کر لی جس کے گھر میں اس نے پھینکا تھا. تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے. بنی ظفر اور بنی ابیرق جو ہے تماع یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ تامہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصار کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے. یعنی جو چوری کی سزا ہوتی چور کی، وہ اس پہ عائد ہو جاتی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی. تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے، اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبع فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے. یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اب اس میں ہمیں کتنی ساری چیزیں ہمیں سبق ملتے ہیں کہ اول تو اس نے بنی ابیرق نے زرہ چوری کی، اس کو جب چرچا ہوا، بات مشہور ہو گئی، تو اس نے وہ زرہ اٹھا کے یہودی کے گھر پھینک دی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ فلاں یہودی نے چوری کی ہے، میں نے نہیں کی. اب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ زرہ تو میرے گھر اس نے بنی ابیرق نے پھینک دی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جو چرب زبان ہوتے ہیں وہ باتوں میں لے کر جو جج ہوتا ہے اس کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں نا. تو یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ آپ نمبر ایک یہ بتایا گیا، سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوتا ہے نا کہ جج جب چکنی چپڑی باتوں سے، دو ہوتے ہیں، ایک تو چور ہوتا ہے، ایک ساہوکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مجرم ہوتا ہے، ایک مجرم نہیں ہوتا ہے. تو جو مجرم نہیں ہوتا ہے وہ اپنی چپڑی چپڑی باتیں کرتا ہے، تو وہ جو ہے جج جو اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں متاثر ہو گئے اس کی باتوں سے، اور قریب تھا کہ انصار کو چوری کے الزام کی سزا بھی دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آیت نازل فرما دی. تو اس سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کی غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں سے غلط فہمی میں پڑ گئے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. کوئی آپ سے کہے کہ آپ عالم الغیب ہے تو آپ کہیں کہ سورہ نساء کی 105 دیکھ لو. اب ایسی تو بہت سی آیت ملیں گی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً صورتحال واضح ہو جاتی ہے اگر آپ عالم الغیب ہوتے. پھر ہمیں تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے سے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ
پیغمبروں کو اپنے نبی کو متنبع فرما دیتے، خبر دے دیتے ہیں. متنبع ہوتا ہے نبا سے، سورۃ النبا بھی ہے نا خبر، کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ وہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے متنبع فرما دیا، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے. تمام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے. یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 105. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. اس سے مراد بنی ابیرق ہیں، جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے. اگلی آیت میں ان کے اور ان کی حمایتوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی فیوریں نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے انہوں نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کی نا، تو خیانت کرنے والوں کی حمایت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. خیانت تو بری چیز ہے، اس کی حمایت ہمیں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. اچھا، اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 106 لفظی ترجمہ. آیت 106 لفظی ترجمہ. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگو اللہ سے. اِنَّا، بے شک، اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان. اور رواں ترجمہ آیت 106، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یعنی بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں نا. اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں. علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مزاج سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، در حالانکہ وہ صاحب حق نہ ہو، تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کے آگے کوئی اہمیت نہیں. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا: خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. یعنی جو تم کہتے ہو کہ کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور بہت باتوں میں لے لیتا ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ مجرم ہوتا ہے نا، اور حالانکہ وہ حق پر نہ ہو. اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اسے لے لے یا چھوڑ دے. اسے صحیح بخاری کتاب الشہادت میں والحیل والاحکام نے روایت کیا. تو اب آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں بہت جو ہے تیز ترار ہوتے ہیں، بہت شاطر ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، اور اپنی دلیل اور حجت ایسے پیش کرتے ہیں کہ جو جج ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی حق پر ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں، اور میں جو آپ لوگ سے سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں، اور کوئی مجھے جو ہے اپنی دلیل اور حجت بازی اور اپنی ہوشیاری اور تیز تراری سے، اس کی وجہ سے میں اس کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ہے وہ حق پر نہیں ہے، اور اگلا جو حق پہ تھا اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے، تو کیا یاد رکھنا کہ یہ آگ کا ٹکڑا، جھوٹ بول کے اس نے یہ آگ کا ٹکڑا اپنے لے لیا. اب اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بھی ہے نا فیوریں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کسی کی. ٹھیک ہے، فیور نہیں کرنی چاہیے. وہ ہوتا یہ ہے ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، میں جو ایک عمومی بات کر رہی ہوں، کہ جیسے آپ ساس بہو کو لے لیں، بہن بھائی کو لے لیں، دو بہنیں دیورانی جیٹھانی کو لے لیں، یا چلیں والدہ کو لے لیں. ہم کہتے ہیں حالانکہ وہ غلط کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنی اولاد سے بھی بڑھاپے میں بیچاری سٹیا جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ان کے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے غلط ہوتی ہے لیکن ہم بول نہیں رہے ہوتے، کسی کے بھی خلاف ہو، چاہے ہماری بھابھی کے خلاف ہو، چاہے ہماری پھوپھی کے خلاف، کوئی بھی دو فرد ہو، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو ہماری ماں ہے نا، یہ تو میری بہن ہے نا، مجھے سے بہت. تو ہم کرتے افراد کا مطلب زیادتی کرنا، تفرید کا مطلب ہے کہ کمی کرنا.
تو ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم محبت میں اتنی اس کی ڈوب جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلط بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم نہیں کہتے کہ افراد کرتے ہیں. اور تفریط یہ ہوتی ہے کہ ساتھ کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم نہیں بولتے کہ ہاں یہ ظلم ہے، کہ اس کو نہ کیا جائے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے حق کی بات حق پیش کرنا چاہیے ہمیشہ. اور جو ہے یہی چیز ہے نا کہ آپ سے نے فرمایا کہ یہ پھر اپنے آگ کا ٹکڑا لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. آپ سب سے کہ آپ نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ وہ چپ زبان تھا، شاطر تھا، اور آپ کو اپنی باتوں میں اس نے لے لیا آپ سب کو. تو بے شک اللہ تعالیٰ جب توبہ استغفار اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً بخشش طلب کر لیں، فوراً استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک استغفار کا کارڈ بھیج رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں بھیج دوں گی، رات تک، شام تک. تو آپ جیسے شکرانے کا کارڈ آپ کے پاس ہے نا، اسی کلر کا بہت پیارا جو ہے پنک کارڈ ہے، الہدا کا پرنٹ کیا ہوا ہے. تو میں اس کی آپ کو بھیجتی ہوں، واٹس ایپ آپ لوگوں کو کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو آپ پڑھا کریں، اس میں بہت سارے استغفارات ہیں. اور ایک میں نے آپ لوگوں کو بہت سارا بھیجا تھا، پتہ نہیں 50-60 استغفارات، چاہے تو ایک PDF تھا وہ بھی بھیج دوں. تو اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ پڑھیں استغفار. تو وہ ایک ہاتھ میں ہوگا نا، آپ کے واٹس ایپ میں ہوگا، یا اس کا پرنٹ آؤٹ آپ لوگ نکال لیں گی، ہاتھوں میں کر لیں گی یا موبائل میں دیکھ لیں گی. تو پھر وہ استغفارات آپ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر وقت. تو جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیں. اور استغفار کے مقدم ہوتا ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کے آگے، سچے دل سے استغفار کریں. اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر مجھ سے گناہ لے کے ملے، لیکن وہ سچی دل وہ مجھ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے تو کیا شرک کو معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیا معاف نہیں کرتے؟ شرک کو معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کریں کہ شرک نہ کیا کریں. زمین و آسمان کی وسعت کے برابر اللہ میرا بندہ مجھ سے ملے گا گناہ لے کر تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اگر اس نے توبہ، دیکھیں توبہ شرط ہے، توبہ استغفار کر لی اور سچے دل سے توبہ کریں. یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی پھر وہی کام کیا، ادھر توبہ کی پھر وہی کام کیا، نہیں. توبہ استغفار کریں، دوبارہ وہ کام نہ کریں، اور جو ہے نہ کرنے کا وعدہ وہ کریں اپنے دل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک کے. شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 106 106. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 107. اور لا نہ تجادل، تم جھگڑا کرو. جیم دال نام اس کا روٹ ورڈ ہے. ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے. انا بے شک اللہ لا نہیں، یحب محبت رکھتا، من جو کوئی، کانا ہو بدکار. اس کا روٹ ورڈ خا واو نون اس کے اندر ہی ہے. اثیمہ گناہ گار. رواں ترجمہ آیت نمبر 107 کا رواں ترجمہ. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اپنی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. 107. اب اس میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 7، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، کیونکہ معمولی خیانت کا بھی بہت بڑا انجام ہے. حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے، عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں،
ڈیوٹی دیں یعنی ذمہ داری. عامل ہوتی کام کرنے والا نا, جیسے آپ کسی کو کام پہ مقرر کرتے ہیں. آپ سے نے فرمایا زبردست حدیث ہے, غور سے سنیں. جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں, ڈیوٹی دیں, کوئی ذمہ داری دیں, اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے, لوٹائے نہیں, تو یہ خیانت ہوگی. وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. یعنی سوئی کی کتنی معمولی چیز ہے, آپ دیکھیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آ گیا, اس کو بھی اٹھا لی, اس میں بھی خیانت کی. تو اب کیا ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا اپنی لائف پہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, مدرسے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آفس چینج ہوتے ہیں, ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے, ہاسپٹل میں ہو کچھ یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم وہاں کی چیزیں گھر لے جائیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. آفس میں ایک مخصوص شہر میں ہمیں آفس میں فیسلٹیز ملتی ہیں, وہ ہمارے استعمال کے لیے ہوتی ہیں, امانت کے طور پر ہوتی ہے. اگر ہماری ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, شہر چینج ہوتا ہے, ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے, تو اس امانت کو لوٹا دینا چاہیے اور اگلی ڈیوٹی پر چلے جانا چاہیے. اگر آفس کے اندر ہمیں اسٹیشنری بھی ملتی ہے یا کوئی بھی استعمال کی چیز ہوتی ہے, تو وہ آفس کی حد تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مدرسے, کمپنی اس کی حد تک ہوتی ہے, یا اسپتال, کہیں بھی ہم کار, تو اس کو اسی حد تک محدود رکھیں, اس کو پرسنل کاموں میں نہ استعمال کریں. یہ بھی خیانت ہوتی ہے. اگر آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا گھر سے اپنے دفتر سے اسٹیشنری لے کے آ جاتی ہیں, پرنٹنگ پیپر لے کے آ جاتی ہیں, پین لے کے آ جاتی ہیں, اریزر لے کے آ جاتی, پینسل لے کے, اسٹیپلر لے کے آتی, اسٹیپلر پن کچھ بھی نہیں لینا. اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی کم چیز ہم سے چھپا لے, لوٹائے نہیں. آپ سے فرما رہے اگر میں نے کسی کام پہ مقرر کیا, کوئی عہدہ دیا ہے, کوئی ذمہ داری دی ہے, وہ مجھے نہیں لوٹائے گا, سوئی کے برابر بھی چیز یا اس سے بڑی چیز, تو یہ خیانت ہوگی. وہ شخص قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کر آئے گا. تو اپنی چیک کرے, بیٹا کیا لا رہا ہے, شوہر کیا لا رہا ہے, کہنے آپ کہاں سے لائیں, میں تو اس کو نہیں لوں گی, کیونکہ یہ خیانت ہے, اللہ نے اس کو منع کیا ہے. اور یہ حدیث سنا ہے کہ میں قیامت, اور خود جاب کریں تو نہ کریں, اس کو گھر نہ لائیں. اگر غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو ریپلیس کر دیں, اس کو واپس جا کے رکھ دیں, گم ہو جائے تو اس کو بھر دیں, ٹوٹ جائے تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں, کیونکہ خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط جب کراس کر رہے ہوں گے تو لوگ کر رہے ہوں گے لوگ پل صراط جب پار وہاں پہنچ جائے گی, آگے نہیں جانے دے گی, پل صراط پار نہیں کرنے دے گی. تو یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو, خوانن خیانت کار, اور اثیمن گناہ گار. خوانن اور اثیمن جو ہے نا, یہ اس آیت کو تو رٹ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوانن اور اثیمن نہیں پسند ہے. کون؟ جو خیانت کار ہوں اور معصیت یعنی گناہ گار ہوں, معصیت پسند, وہ نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ. بھی ہو گیا, میں نے آپ لوگوں کے 4 منٹ اوپر لے لیے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے نہیں, جمعہ کو, کل نہیں پرسوں, یہی 3 بجے ہمارا ہوگا. میرا خیال ہے کچھ بہنیں آج جو ہے نا شاید 4 کا سمجھی ہیں اور نہیں آئی ہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کریں, کیا وجہ ہو گئی واللہ عالم, وہ اب بتائیں گی بیچاری خود ہی. تو اگر کسی کے ساتھ 4 بجے کی وجہ ہو گئی ہے تو ہم 3 بجے کریں گے. میں سوچی تھوڑا کریں نا, بہت لیٹ ہو جاتا ہے 4, پھر آگے چھوٹے بھی دن آ جائیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. واخر سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اس لیے نشدو پڑھا پہلے, پھر ابھی مجھے اسکرین نظر آیا تو میں نے اشدو پڑھ لیا. جب اشدو پڑھا جائے تو آپ لوگ بھی پڑھیں, ویسے بھی پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً, جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا, بارک اللہ فی علمک و عملک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے, آمین ثم آمین. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے والا بنائے, آمین ثم آمین. اب ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنا کھولیں اور اس کو سمجھیں اور جانیں,
اس کو نماز قصر آپ نے سنی، اس کو عمل میں لائیں. سفر میں ہو تو ضرور قصر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، رعایت ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا. یہ نہ سوچے کہ میں پوری نماز پڑھوں، جب اللہ نے فیسلٹی دی ہے تو اس کو. آپ جنگ کی جو آپ نے پڑھی کہ جنگ میں بھی 2 گانا پڑھتے ہیں، وطر تو 3 ہی ہوں گے. فجر کی سنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جب قصر تھی نماز سفر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت ضرور پڑھتے تھے. فجر میں قصر نہیں کرتے تھے، 2 سنت 2 فرض پڑھتے تھے. ظہر کے 4 فرض کو سفر میں 2 فرض کر دیں گے، عصر کے 4 فرض کو 2 فرض کر دیں گے، مغرب کے 3 ہی پڑھے جائیں گے، اور جو 3 وطر بھی 3 ہی پڑھے جائیں گے. اب یہ دعا اصل میں ہماری دعا جو ہے نا، ہم دعائیں پڑھتے بھی ساتھ ساتھ تو ہماری دعا بھی ہوتے ہیں. اللہم، اس دعا کو غور سے سنیں پلیز، بہت آوازیں آ رہی ہیں، دعا کو غور سے سنیں. دعا ہے، دعا کی فضیلت بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ بھی کان جمائیں گے پلیز، بہت آوازیں آ رہی. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتی ہوں، بے شک سوا تیرے سوا ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں. آج کل ویسے ہی پینڈیمک ہے، کرونا وائرس ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے، ایک عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت غریب ہوتا ہے اچانک اس کے پاس بہت دولت، اس کا بڑا سا گھر جائیں، وہ ہاؤس اوپننگ رکھتے، تو میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے کسی کے گھر گئی، وہ کہنے لگی میں تو اس قابل نہیں کی تھی، ہاذا من فضل ربی. تو اس کا فضل مانگے، ناممکن کو ممکن، اور رحمت کا، اس کی رحمت مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک حصہ، اللہ کی رحمت 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کے لیے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور جو ہے اپنے وائلڈ بیسٹ جو ہے اپنے بچے کو نہیں کھاتا، ورنہ وہ تو درندے ہوتے اپنے بچے کو کھا دیں. تو اللہ کی رحمت مانگے. اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی، معاف بھی کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے تو آخرت تک جائے گی. اور وہ جو دوزخ میں چلے ہوں گے ان کو بھی نکال دے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی. مسلمانوں کے لیے الرحمن تو ساری دنیا کے لیے کہ وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے. جو مسلمان نافرمان ہے، اور رحمان اس کی یہ صفت ہے، اور رحیم اس کی رحمت کی وہ صفت ہے جو آخرت میں بھی مسلمانوں کے مومنوں کے ساتھ جائے گی اور جنت میں لے جائے گی. دوزخ میں بھی چلے گئے ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، سب لوگ مانگیں مل کے، اللہم انی، انا بولے ہم سب زیادہ لوگ ہیں، انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں، بے شک اے اللہ آپ کے سوا ان دونوں کو رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں، کوئی اور رحمت اور فضل کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اس کو بہت یاد کیجئے، جو دعائیں یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں نا تو وہ یاد کریں گے انشاءاللہ. یو آل ور آسم اسٹوڈینٹس، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ سب بہت آسم تھے، بہت خاموشی سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے ماشاء اللہ. اور آئی لو یو آل فار دا سیف آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے لیے اتنا بڑا ہارٹ ماشاء اللہ، یو آل وہ آسم اسٹوڈینٹس ماشاء اللہ تبارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مجھے اجازت دیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں ورنہ مجھے اجازت دیں. ماشاء اللہ سب آ گئی، اسما بھی ہماری آ گئی، ہماری نظرت جی بھی آ گئی، ماشاء اللہ سب لوگ آ گئے، الحمدللہ الحمدللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام جلدی فنش کیا؟ ابھی 10 منٹ تو میں نے کہا ابھی 10 منٹ ہے نا، جلدی فنش کر لیتی ہوں. پتہ نہیں 10 منٹ کا بھی